یہ کاسٹ کریڈ ان سب سے بالا تر ہو کر اگر ایک بن کے انڈیویجولیٹی سے نکل کے اگر کمبائن ہو کے سوچا جائے تو اس کو جو ہے نیشنل. 13 اپریل 1948 جب قائد اعظم نے پہلی مرتبہ رسال پور اکیڈمی کی گریجویشن پریڈ کا معائنہ کیا. اس موقع پر قائد اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا جس ملک کی فضائیہ مضبوط نہ ہو وہ ہمیشہ جارحیت کرنے والے کے رحم و کرم پر رہتا ہے. پاکستان کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی فضائیہ کو تعمیر کرنا چاہیے. یہ اتنی تیز ایئر فورس بن جائے کہ دنیا کی کسی بھی فضائیہ سے کسی بھی لحاظ سے کم نہ ہو. اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خود آ کر اس اسکول کو ایک کالج کا درجہ دیا اور اس کے بعد سے یہ رائل پاکستان ایئر فورس کالج بنا. 1967 میں اسی فلائنگ ٹریننگ کالج کو ایک اکیڈمی کا درجہ ملا اور اس کے بعد یہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے نام سے جانا جانے لگا. یہاں پہ اس ٹائم پہ صرف جو کیڈٹس ہوتے تھے ان کو فلائنگ ٹریننگ کرائی جاتی. ہمارے پاس پی ایف میں کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ بھی اس وقت بن چکا تھا اور وہ اس ٹائم پہ کرنگی یعنی کراچی میں آپریٹ کر رہا تھا. 1986 میں وہ کالج بھی یہاں شفٹ کیا گیا تاکہ جو پی ایف اکیڈمی رسال پور ہو وہ پاکستان ایئر فورس کی تمام ٹریننگ کو لک آفٹر کرے. اور اس وقت پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں فلائنگ ٹریننگ کے علاوہ ایروناٹیکل انجینئرنگ بھی کرائی جاتی ہے. ایئر ڈیفنس کا جو ٹریننگ اسکول ہے وہ بھی یہاں پہ سچویٹڈ ہے. سملرلی یہاں پہ ATC آفیسرز کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ایک کیڈٹ انیشلی جب پی ایف اکیڈمی میں رپورٹ کرتا ہے تو اس کی ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے 1.5 سال کے لیے. یہ ایک فلائنگ کیڈٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 1.5 سال کے بعد وہ رپورٹ کرتا ہے اپنی پرائمری فلائنگ ٹریننگ کے لیے. پرائمری فلائنگ ٹریننگ جو ونگ ہے یہاں پہ اس میں سپر مشاق ایئر کرافٹ پہ اپنی انیشل ٹریننگ کی. اب اس جہاز پہ اس نے تقریباً کوئی 55-60 گھنٹے فلائی کرتا ہے. وہ کوالیفائی جو لوگ سکسیزفلی پرائمری فلائنگ کمپلیٹ کرتے ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں ٹو بی ٹرینڈ فار بیسک فلائنگ ٹریننگ آن اے جیٹ ٹرینر. ایئر فورس جو ہے وہ تو ہے ہی ساری میل ڈومینیٹڈ جتنی فورسز ہیں. یہ آپ کے ذہن میں کس طرح آیا کہ آپ جو ہیں وہ ایئر فورس کے اندر آئیں اور جہاز اڑائیں مردوں کے شانہ بشانہ؟ بیسک تھنگ از کہ مجھے ہمیشہ سے فورسز کا تو ویسے ہی بہت شوق تھا بیکاز مائی فادر ہمسیلف از ان آرمڈ فورسز. مائی ہول فیملی مائی گرینڈ فادر واز ان ایئر فورس آرمی ایز ویل. سو ادھر سے مجھے ہمیشہ سے بہت شوق رہا. کیا ایج تھی جب آپ نے جوائن کیا اکیڈمی؟ آئی واز 19. 19 سال کی جو لڑکی ہوتی ہے پاکستان میں اس کی تو جو آپ بھی جب تھیں تو سوچ کا انداز تو تھوڑا ڈفرینٹ نہیں ہوتا. مطلب جہاں تک میری پرابلی رائٹلی رانگلی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک خاص حد تک ایجوکیشن حاصل کی اس کے بعد جو ہے وہ شادی. تو یہ 19 سال کی پاکستان کی ایوریج لڑکی جو ہے اس کی تو یہ سوچ ہوتی ہے. تو یہ پھر آپ جب ادھر آئی آبویسلی اب اس سوچ کو کتنا حد تک آپ ویوز پہ قائم ہے یا وہ سوچ آپ کی کمپلیٹ چینج ہو چکی ہے اور کیا ہوئی ہے چینج اگر ہوئی ہے چینج؟ تو بیسیکلی آج کل تو دیر از اے لاٹ آف اویئرنیس. تو اس طرح کا تو آج کل میرا نہیں خیال کہ لڑکیوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ایوری ون از ویری پیشنیٹ اباؤٹ دیئر پروفیشن. اور آج کل یہی ہے کہ لوگ ڈاکٹرز بھی تو بنتے ہیں. دیر 24-25 ایئرز آف ایج جب آپ وہاں سے گریجویٹ کریں. آپ کی جاب ہے یہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ایب نارمل جاب ہے نا. نارمل سرکمسٹانس میں ڈاکٹرز ہیں وہ سول ایریاز میں موو کریں گے, پرائیویٹ پریکٹس کریں گے. یہاں تو آپ کو ایک خاص ایریا جہاں میں موو کرنا ہے. تو فیملی لائف آپ کی کس طرح افیکٹ نہیں کرے گی آپ کے خیال میں آپ کی شادی ہوگی؟ آپ کا ایم ہونا چاہیے. ایک جب انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے دین دیر از نو کیا اس کو کہتے ہیں کوئی لیول, پھر آپ وہ چیزیں آپ کی سوچ میں نہیں آتی ہیں. وہ پھر آف کورس لیٹسٹ
ٹائم آف فریم یا لیٹر اسٹیجز پہ آپ ضرور سوچیں گے, بٹ فار اے وائل اٹس یور پیشن, تو آپ ضرور اس کو یو کین مینیج اٹ. جب آپ بتایا جاتا ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کے لیے بڑا سخت پنشمنٹ کوڈ ہوتا ہے فار ڈسپلن اوبیسلی, تو آپ لڑکی ہیں, تو آپ بینگ اے لڑکی یہاں پہ آپ آئی کیڈٹ کے طور پہ, کافی رگڑا ملا؟ رگڑا تو کافی ملا ہے, لیکن آف کورس آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے. باہر سے ہی آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو $1 ملین پلین دے رہے ہیں, سو دے وانٹ لیٹ یو ڈو اٹ وداؤٹ کہ اگر آپ کو کوئی رگڑا نہیں ملا, آپ کو اس کے لیے فزیکل فٹ نہیں کیا, وہ کبھی بھی آپ کو وہ چیز نہیں دیں گے. تو وی ہیو ٹو بی ایٹ پار ود دا بوائز. تو وہ چیز تو آپ کو ہمیشہ مائنڈ سیٹ ہو کے آنا چاہیے. اور دوسری بات ہے, رگڑا ان اے سینس آپ کو فزیکلی فٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. دیر از آف کورس ڈسپلن. گرلز آر ویسے ہی تھوڑی زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی ہیں, ایک دفعہ جتنی لڑکوں کو کر لیتی ہیں. ایک دفعہ بات بتائی جائے تو پتہ نہیں چلتا. لڑکے تھوڑا دیر سے آف کورس کرتے ہیں, ایز ان کو صحیح ملتا ہے رگڑا ملتا ہے. بالکل. کیا ایسی 2-3 چیزیں جو اگر آپ سے پوچھوں آپ نے لرن کی ہیں ساری سروس میں, پرائرٹائز کریں, وہ کون سی 3 ایسی چیزیں جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں ریسٹ آف پاکستان کے ساتھ, جو لوگوں میں اٹریکشن ہو پاکستان ایئر فورس میں آنے کے لیے, خاص طور لڑکیوں میں؟ انڈیپینڈنس. آف کورس یہ ایک چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ یو بیکم ویری انڈیپینڈنٹ ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج. لڑکیاں یوزلی نہیں ہوتی اتنی انڈیپینڈنٹ, ہمیشہ پیرنٹس کے اوپر, پھر ہمیشہ سے. تو دس از واٹ دے ٹیچ. یہ شیر دل ٹیم فلائٹ انسٹرکٹرز ہیں. ابھی جس طرح یہ جہازوں کو ہواؤں میں گھمائیں گے الٹا سیدھا دائیں بائیں, اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے شیر دل ہیں. آپ کو فیئر کوئی نہیں ہے اس وقت؟ نہیں, ود the kind of training that we guys are doing, the fear factor actually vanishes away, and safety aspects اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ there is no fear. یا آپ نے کبھی سوچا تھا ایئر فورس آنے سے پہلے کہ جہاز کو اڑائیں گے وہ فضاؤں میں, بلندیوں میں, کیونکہ جہاز کا ایک وہ بھی ہوتا ہے نا, خوف لوگوں پہ ہوتا ہے, جب اوپر جائے گا پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, آئی گیس ہر بچے کی طرح میری بھی یہ ڈریم تھی کہ فلائی کرے کسی دن. فائٹرز کو اوپر سے جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ آج یہ جو آپ کرتے ہیں شیر دل ٹیم ہے نا آپ کی, 7 کے قریب جہاز جو ہے بالکل وہ ڈفرنٹ طریقے, 9 کے قریب جہاز جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقوں سے اڑاتے ہیں آپ. وہ کیا کرتب ہے, کیا ہے وہ, واٹ از دس ایڈونچر ہے, کیا ہے وہ؟ This is actually more of an adventure for every fighter pilot. Shared this formation is actually the only formation that Pakistan Air Force, and rather Pakistan, is having as the national aerobatic formation. So being in it is a pride. The training syllabus is such کہ جو بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے آفٹر سرٹن سلیکشن کرائٹیریاز, وہ سرٹن مشنز کے بعد اتنا پروفیشنٹ ہو جاتا ہے دیٹ اٹ از جسٹ اندر مشن فار اٹ. جو آپ جہاز الٹا کرتے ہیں بالکل اگریسو طریقے سے گھماتے ہیں ادھر ادھر, یو ڈونٹ فائنڈ اٹ فیئرفل؟ نو, یہ بالکل بھی فیئرفل, ڈر خوف اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا. یہ رن وے میں دوڑ لاؤں گا میں آپ کے ساتھ. چلیں, موسٹ ویلکم. تیز بھاگیے گا ذرا. اوکے, ٹیک کیئر. یہ فیلکن ہرتھ ہے. یہاں اس فیلکن کو کراس کرنے کے بعد یہ کیڈٹس اپنی سالوں کی کٹھن آزمائش کو یکسر بھول جائیں گے, کیونکہ اس کو کراس کرتے ہی وہ پاکستان ایئر فورس کے آفیسر بن جائیں گے. یہ ان کی زندگی کے ناقابل فراموش لمحات ہیں. آج 2010 میں قائد اعظم کا پاکستان لوگوں کی جانوں اور مال کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ فرقوں و مختلف مذاہب کو آزادانہ عبادت کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ کرپشن سے پاک سیاسی, انتظامی اور خصوصاً عدالتی نظام مہیا کرتا ہے یا نہیں؟ اس پر ایک سے زائد رائے ہو سکتی ہے, لیکن اس بارے میں دوسری رائے کا ملنا شاید مشکل ہو. قائد کی خواہش کے احترام میں پاکستان کی فضائیہ ایک ایسی فضائیہ بن چکی ہے جس کا نشیمن آسمانوں سے بھی کہیں آگے ہے اور جس کے جوانوں کی کمند ستاروں سے بھی اونچی ہے.